الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ التقی وصحبہ البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، خواجہ کونین کا ڈنکا بجایا جائے گا، اس میں کیا جھگڑا لڑائی، آپ کا فرمان ہے اب میرے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا۔ عزیزان محترم، علماء کرام، سامعین کرام، مختصر سے وقت میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں حضرت مولانا عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا عبدالرحمن یعقوب بابا صاحب اور مولانا سہیل بابا صاحب کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا کچھ کہنا ہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ختم نبوت کے کام کرنے والے لوگوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے اور قیامت کے دن یہی چیز میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات سامعین گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر امت کو اس بات سے خبردار کیا کہ اس امت کے اندر بے شمار فتنے پیدا ہوں گے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اس امت کے اندر اس طرح فتنے پیدا ہوں گے جس طرح اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، چھا جاتی ہے، اس طرح اس امت کے اندر بھی فتنے پیدا ہوں گے۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فتنوں سے آگاہ اور خبردار کیا، وہیں پر اس امت کی نشاندہی اس بات کی جانب بھی فرمائی کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مدعیان نبوت ہوں گے۔ فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے کذاب پیدا ہوں گے۔ وہ کذاب مسلمہ کی شکل میں آئے گا، وہ کذاب اسود عنسی کی شکل میں آئے گا، وہ کذاب سجا بنت حارث عورت کی شکل میں آئے گا، وہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے گا، وہ کذاب یوسف کذاب کی شکل میں سامنے آئے گا۔ سیکون فی امتی 30 کذابون، 30 بڑے بڑے جھوٹے امت کے اندر پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر کذاب، ہر دجال، ہر مکار، ہر عیار، ہر فریبی، ہر نادان یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مکار دعویٰ کرنے والا، کوئی دجال دعویٰ کرنے والا، کوئی کذاب دعویٰ کرنے والا نبوت کا دعویٰ کرے، تم آنکھیں بند کر کے کہہ دو چڑھتے ہوئے سورج پر اتنا یقین نہ کرو جتنا یقین میری نبوت پر کرتے ہو۔ فرمایا آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ تو جھوٹا ہے، تجھے ہم نبی نہیں مانتے، تجھے ہم رسول نہیں مانتے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا شخص اس سے اس چیز کی دلیل طلب کرے کہ تو مجھے اپنی نبوت کی، تو مجھے اپنی رسالت کی دلیل بتا، تو دلیل طلب کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں ہے۔ فرمایا کہ 30 کذاب ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے، وہی پر مبنی بات یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا۔ حضرات علماء کرام، جس طرح کابرین علماء دیوبند نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کی قیادت اور سیادت کے اندر، ان کی رہبری اور رہنمائی کے اندر
فتنہ قادیانیت کو ناکو چنے چبوائے۔ مولانا سہیل بابا دامت برکاتہم اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ علماء، ائمہ اور خطباء اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو وہ جذبہ نصیب فرمائے اکابرین والا کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کر سکیں اور فتنہ قادیانیت کا سد باب کر سکیں، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی نسلی ذریت کو ان کے انجام بد سے دوچار کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وادعوہ انہ هو الغفور الرحیم۔